بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے تھے بنو عباس کے عہد میں خود مختار ہونے والی ریاستوں کے بارے میں۔ کل ہم نے پڑھا سلطنت ادریسیہ کے بارے میں کہ کس طرح سے ہادی کے زمانے میں حسین بن علی کی موت کے بعد جو اس کے ماموں ہیں وہ مغربی افریقہ بھاگ کر سے نکل کر یعنی کہ مراکش پہنچے، اور پھر وہاں پر انہوں نے ایک سلطنت قائم کی جس کو سلطنت ادریسیہ کا نام دیا گیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سلطنت اغلبیہ کے بارے میں کہ کس طرح سے سلطنت اغلبیہ جو ہے وہ قائم کی گئی، کون سے علاقے میں تھی اور اس کو قائم کرنے والے کون تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بربر جو تھے وہ ہمیشہ سے ایک خطرہ کے نشان کے طور پہ رہے ہیں، مختلف عباسیوں کے لیے بھی اور امویوں کے لیے بھی۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کے عہد میں وہاں پر بہت زیادہ بغاوتیں ہوئیں، اور جب شمالی افریقہ کا جو گورنر تھا اس کی وفات ہوئی تو وہاں پر بربروں نے کیا کیا کہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہاں پر بغاوت کر دی۔ اور مرکز سے آپ اس میں بار بار آپ ان کے نام نہیں یاد کر سکتے ہیں، نہ ہی کرنے کی ضرورت ہے، تو مرکز سے یک کے بعد دیگرے بار بار جو ہے مہمات وہاں پہ روانہ کی گئیں تاکہ افریقہ کے اندر جو بغاوت ہے اس کو دبایا جا سکے۔ لیکن جو عباسی گورنر تھے یا عباسیوں کی طرف سے جو وہاں پہ بھیجی گئی مہمات، ان میں کامیابی ممکن نہ ہو سکی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عباسی گورنر جو تھا اس کے خلاف اس کی اپنی فوج نے ہی بغاوت کر دی۔ افریقہ کا علاقہ جو افریقہ کے باشندے تھے ان کو بربر کہا جاتا تھا، وہاں پر وہ ان کے کہا جاتا ہے کہ ان کی سرشت میں ایسا ہے کہ وہ لوگ اپنے اوپر کسی کو بطور حاکم جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تھے، تو بربر وہاں پہ بار بار بغاوت کر رہے تھے اور یہاں سے مہمات جو ہیں وہ بھیجی جا رہی تھی، لیکن وہ اس کو جو ہے کچلنے میں ناکام رہے۔ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ کے اندر جو ہے ایک عباسی گورنر جو ہے اس کی اپنی ہی سخت مزاجی کی بنا پر جو ہے بغاوت کر دی۔ اب افریقی باغیوں کے سردار جو تھے اس کا نام عبداللہ بن جارود تھا، اس نے اپنے فوجیوں کو مزید بھڑکایا، تو انہوں نے کیا کیا کہ نیا جو گورنر عباسیوں کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی کہ عباسی وہاں پہ بار بار تبدیلیاں کر رہے تھے افریقہ کے اندر، وہاں پہ بار بار کسی ایک سے ایک کے بعد نیا گورنر جو ہے وہ مقرر کیا جا رہا تھا، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ اور یہاں پر ہی ایک شخص جس کا نام جیسا کہ میں نے بتایا کہ عبداللہ تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے تمام افریقی قبیلوں کو جو ہے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ایک طرح سے انہوں نے اتحاد کر لیا کہ جو بھی عباسی گورنر آئے گا ہم اس کو کسی طرح سے بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ مل گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون جو ہے اس نے اپنے بہترین جو جرنیل تھے ان کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ہرسمہ کو بھیجا وہاں پہ، یحییٰ بن موسیٰ اور ابن مقاتل کو روانہ کیا، لیکن یہ تمام مہمات جو ہیں کسی طرح سے بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں غلبیہ سلطنت کے بارے میں۔ سلطنت غلبیہ کو قائم کرنے والا کون تھا، کیسے قائم ہوئی، کن حالات کے، جیسا میں نے بتایا افریقہ میں امن قائم نہیں ہو رہا تھا، وہاں کے باشندے جو ہیں 12 عباسی گورنروں کو یا قتل کر دیتے تھے یا ان کے خلاف بغاوتیں کر دیتے تھے، اور مرکز سے بھی مہمات بار بار بھیجی جاتی رہیں، لیکن یہ مہمات جو ہیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں، یہاں تک کہ عبداللہ جو ہے ابن جارود خود ہلاک ہو گیا۔ تو اس دوران وہاں پہ ایک شخص جس کا نام ابراہیم بن اغلم تھا، اس نے کہا کہ میں ہارون سے بات کی اور کہا کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے خاندان میں حکومت لکھ کر مجھے دے دیں کہ یہاں کی ولایت جو ہے میرے اور میرے خاندان کو دے دی جائے گی، تو اس کے لیے میں یہ کروں گا کہ میں یہاں پہ امن و امان کام کروں گا، مین حکومت جو ہے مرکز میں آپ کی رہے گی، ہم لوگ جو ہے خراج آپ کو ادا کرتے رہیں گے، اور ایک طرح سے آپ کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی اور افریقہ کے اندر جو ہے امن و امان بھی قائم ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم بن اغلب کی تجویز، اور اس تجویز کو جو ہے مرکز میں مان لیا گیا۔ اس کو مانا کس نے؟ ہارون نے۔ اور ہارون نے کیا کیا کہ جب یہ دیکھا کہ وہاں پہ صلح نہیں ہو رہی، وہاں پہ حالات سازگار نہیں ہو رہے، تو ہارون نے جو ہے اس فیصلے کی تصدیق کر دی اور وہاں کی جو حکومت تھی ابراہیم بن اغلب کے سپرد کر دی۔ اب ابراہیم
بن اغلب نے کیا کام کیا کہ وہ چونکہ ایک وہاں کا رہنے والا تھا اور اس کو وہاں کے حالات سے بھی چونکہ آگاہی تھی، تو اس نے جو ہے اپنی حکمت عملی کو چینج کیا اور ان لوگوں کو طریقے سے جو ہے اس نے ان بغاوتوں کو جو یہ بار بار کر رہے تھے، اس نے بڑے مضبوطی کے ساتھ اپنی تمام چیزوں کو اس نے جو ہے ایک طرح سے ایک مستقل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس طریقے سے اپنی جو ہے حکومت اور ایسے عناصر کا سہارا تلاش کیا، اور ان عناصر کو جو کہ حکومت وقت کے خلاف تھے اور جو بار بار بغاوت کر رہے تھے، ان کو اس نے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو ابراہیم بن اغلب وہ شخص تھا جس نے اپنی خدمات مرکز کے سپرد کیں۔ مرکز نے ان خدمات کو یا جو بات چیت کی گئی ہارون اور ابراہیم بن اغلب کے درمیان کہ یہاں پر حکومت اس کو دے دی جائے، اور یہ ایک نیم خود مختار قسم کی حکومت تھی، لیکن ابراہیم بن اغلب جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ خراج جو ہے مرکز کو بھیجتے رہیں گے۔ تو ایک نتیجے پر یہ لوگ پہنچے اور ایک معاہدہ جو ہے ان دونوں کے مابین جو ہے وہ ہو گیا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی سلطنت جس کو ہم سلطنت اغلبیہ کے نام سے جانتے ہیں وہ قائم ہوئی۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اغلبیہ نے کیا کیا کہ رومیوں کی حکومت جو رومیوں کے ساتھ آئے دن جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بحریہ کو مضبوط کیا، اور ان کی بہت بڑی کامیابی سسلی کا جزیرہ جو ہے وہ فتح کرنا تھا۔ یہ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف علاقوں کے اندر جیسے مالٹا، سارڈینا، یہ تمام علاقے بھی جو انہوں نے فتح کر لیے۔ پی کے ہتی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس حد تک طاقتور تھے اور ان کے حملے بہت جو تھے یہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں مطلب بہت سارے علاقے یک کے بعد دیگرے جو ہیں ان کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ اغلبیہ کی حکومت کے اندر اگر ہم مختلف علاقوں کی بات کریں تو موجودہ تیونس کا علاقہ بھی اسی میں شامل تھا، اور اس علاقے کا جو دارالحکومت تھا وہ کیروان تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر انہوں نے مختلف مساجد جو تعمیر کیں، اور اغلبیہ نے جب جو یہ حکمران تھے جب انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس کے اندر ہمیں عربی رنگ بہت غالب ملتا ہے، اور اسی طرح سے یہ حکومت جو ہے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ 909 میں جو ہے فاطمی حملہ آور عبداللہ مہدی کا مقابلہ کرنے کی بجائے فرار ہوا، اور یہ ریاست فاطمی خلافت کا حصہ بن گئی۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ فاطمیوں نے بھی اپنی خلافت قائم کی، اور فاطمیوں کی خلافت جو قائم کی تھی وہ مصر کے علاقے میں تھی۔ مصر میں فاطمی جو تھے وہ کامیاب ہو چکے تھے، تو یہ ریاست آخرکار فاطمیوں کے قبضے میں آ گئی اور اس کی جو ہے حیثیت ختم ہوئی، لیکن 1 صدی اور 9 سال تک یہ ریاست جو ہے قائم رہی، یعنی کہ 800 سے لے کے 909 تک یہ ریاست جو ہے قائم رہی۔ تو ریاست اغلبیہ کا تعارف آپ کروائیں تو ریاست اغلبیہ وہ ریاست تھی جو افریقہ کے علاقے میں قائم کی گئی۔ وہاں پر آئے دن شورشیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی تھیں، وہاں پہ امن و امان قائم نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اسی دوران جو وہاں کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام ابراہیم بن اغلب تھا، وہ خلیفہ ہارون کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ آپ یہ علاقے میرے حوالے کریں، میں یہاں کے حالات سے آگاہ ہوں، میں یہاں پہ امن قائم کروں گا، اور آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو اس کے بدلے مجھے جو ہے یہاں پہ ایک نیم خود مختار حیثیت سے حکمران تسلیم کرنا ہوگا۔ ہارون چونکہ اپنے بہترین جرنیل کو آزما چکا تھا اور دیکھ چکا تھا کہ اس کے جو لوگ ہیں وہاں پہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور یہ علاقے جو ہیں اور یہاں کے علاقوں کے لوگ اس کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تو اس نے بھی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ میں مزید لڑائیوں کو طول دوں اور یہاں پہ خون خرابہ جو ہے وہ ہوتا رہے، اس نے بھی بے حکمت عملی جو ہے اپناتے ہوئے اس ریاست کو جو ہے کہا کہ آپ نیم خود مختاری حاصل کر لیں اور مرکز کو جو ہے خراج جو ہے وہ دیا جاتا رہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست اغلبیہ یا حکومت اغلبیہ جو ہے وہ قائم کی گئی، اور اس کے قائم کرنے والے کون تھے، اور یہاں پر جو ہے ایک ایسی حکومت قائم ہوئی جس نے جو ہے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے حالات و واقعات ہم جو ہیں اس پہ مزید بات کریں گے کہ بنو عباس کے عہد میں ہونے والی نیکسٹ حکومت کون سی تھی، اس میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، اور کس کس طرح سے کس نے خراسان کے علاقے میں حکومت کی، کس نے جو ہے ادریسیہ میں حکومت کی، اس حوالے سے ہم جو ہے مزید بات جو ہے کریں گے۔ سلطنت طاہریہ کا بانی طاہر بن حسین تھا۔
یہ سلطنت جو ہے عراق اور خراسان کے علاقوں پر مشتمل تھی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امین الرشید کو جب مامون نے شکست دی، اور امین کو شکست دینے کے بعد جس طرح سے امین کو ختم کیا گیا، تو اس چیز سے مامون کو نہایت تکلیف تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب بھی امین کو شکست دی جائے تو امین کو جو ہے قتل نہ کیا جائے. لیکن طاہر بن حسین جو ہے اس نے جو ہے ان تمام وعدوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس نے جب اس کو موقع ملا تو امین کا خاتمہ کر دیا گیا. اب جب طاہر جو ہے دربار میں تھا تو اس کو یہ خطرہ تھا کہ مامون کو کسی بھی وقت جو ہے غصہ آ سکتا ہے، اور وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مامون جو ہے طاہر بن حسین کے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے. چنانچہ اس نے جو ہے یہ کوشش کی کہ طاہر بن حسین نے کہ اس کو مرکز سے دور کہیں پہ جو ہے روانہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ طاہر بن حسین جو ہے اس کو خراسان کی امارت دے دی گئی. خراسان کی حکومت ہے جو ہے وہ وہاں پہ قائم کر دی، جس کی وجہ سے طاہریہ جو ہے نیم خود مختار ریاست کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. طاہر بن حسین ابتداً تو اس طرح سے اس نے کام کیا کہ اس نے جو ہے خلیفہ کا وفادار رہا، اور ہر طرح سے جو ہے مرکز کے ساتھ اس نے جو ہے کوئی اس کے خلاف بغاوت نہیں کی. لیکن اپنی وفات سے 2 سال پہلے اس نے کیا کیا کہ خلیفہ کا نام جو ہے خطبے سے خارج کر دیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ طاہر کے بیٹے جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کے زمانے میں اس سلطنت کو کافی عروج حاصل ہوا. لیکن بہرحال یہ صفاریوں کے ایک حکمران یعقوب بن لیث نے جو ہے اس سلطنت کا خاتمہ کیا. 820 سے 875 تک کا دور جو ہے وہ دور ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی سلطنت تھی، لیکن اس سلطنت میں کہتے ہیں کہ علمی اور تہذیبی حوالے سے کافی کام ہوا. اس کے علاوہ یہاں پر چونکہ یہ خراسان کا علاقہ تھا، یہاں پر جو ہے ایرانی قومیت کو انہوں نے بہت فروغ دیا. ایرانی قومیت کی تحریکیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے پروموٹ کیا گیا. اس کے علاوہ فارسی علم و ادب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی جو ہیں ترقی ہوئی، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخارا، نیشاپور وغیرہ جو ہیں یہ ایسے علاقے تھے غزنہ کہ جہاں پر جو ہے علم و ادب کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہوا. تو طاہریہ سلطنت کا قائم کرنے والا طاہر بن حسین تھا. طاہر بن حسین جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کمانڈر تھا مامون کا، اور اس نے مامون کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی تھیں. لیکن پھر اس نے امین الرشید کو جو ہے قتل کیا. تو امین کے قتل کے نتیجے میں مامون کے دل میں اس کے خلاف کافی حد تک جو ہے ایسی باتیں اس کے دل میں موجود تھیں جو کسی وقت بھی طاہر بن حسین کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کبھی بھی میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے آپ خلیفہ سے کہہ کر خراسان کی ولایت جو ہے وہ اپنے لیے لے لی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سلطنت جس کا نام صفاریہ تھا وہ قائم ہوئی، اور سلطنت صفاریہ کا قائم کرنے والا کون تھا؟ یعقوب بن لیث تھا. اور یہ کون تھے؟ یہ کیا کرتے تھے؟ یعقوب بن لیث اور اس کا بھائی جو ہے تانبے اور پیتل کے برتنوں کا کاروبار کرتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک بغاوت میں شامل ہوئے جو علویوں کی حمایت کے لیے کی گئی. تو یہاں پر خراسان کے گورنر کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے ساہلے کو گرفتار کر کے بغداد بھیجا. تو یہاں پر جو لوگ موجود رہ گئے اور جو اس باغی گروہ کی قیادت کر رہے تھے، تو انہوں نے یعقوب بن لیث کو جو ہے کیا کیا اپنا سربراہ چن لیا. آہستہ آہستہ یعقوب نے تمام علاقے جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لیے، اور وہ اپنے علاقے جو ہیں ان میں مسلسل اضافہ کرتا رہا، یہاں تک کہ پورا فارس جو ہے، سبستان ہے، ہرات ہے، یہ تمام علاقے جو ہیں وہ اس کے قبضے میں آ گئے. اور جب وہ قبضے کر رہا تھا تو اسی دوران اس نے جو ہے اپنی حکومت جو ہے مرکز میں ایک سفارت بھیجی اور اس حکومت کو جو ہے تسلیم کر لیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ایرانی ریاست تھی جو بغداد کی حکومت کے اثر و رسوخ سے آزاد تھی. یعنی کہ اس کا قائم کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام یعقوب بن لیث تھا، اور یعقوب بن لیث جو ہے
کیا تھا کہ اس نے ایک باغی گروہ کی قیادت کی تھی، علویوں کے ساتھ اس نے کی تھی۔ اس کے بھائی کو جو ہے گرفتار کیا گیا، اس کے بھائی کو بغداد میں بھیجا گیا۔ تو یہاں پر جو باغی رہ گئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یعقوب بن لیث کو کیا کیا، اپنا خلیفہ اس کا اپنا سربراہ چن لیا۔ یعقوب بن لیث کیا کرتا ہے کہ یعقوب بن لیث اپنے رقبے میں اضافہ کرتا جاتا ہے، مختلف علاقے فتح کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے کافی رقبہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اور جب اس کے کنٹرول میں یہ علاقے آ گئے تو اس نے اپنی ایک خود مختار ریاست وہاں پہ قائم کی۔ اس ریاست کی اپروول اس نے چاہی مرکز سے، یعنی کہ جو تمام علاقے تھے ان علاقوں کے حکمران جو ہے مرکز سے اپروول لینا اپنے لیے بہت مناسب سمجھتے تھے۔ اور جب اس کو اپروول مل گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ حکومت تھی جو عملاً بغداد سے حکومت کے اثر و رسوخ سے آزاد تھی۔ اور یعقوب بن لیث بھی ایک ایسا شخص تھا جو نہایت ذہین شخص تھا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے ریاست کا انتظام درست طریقے سے چلایا۔ ریاست کے اندر جو ہے امن و سکون جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دور کے اندر جو ہے جو واقعات ہوئے، اس نے کیا کیا کہ اس نے ایرانی علم و ادب کے فروغ کے لیے کوششیں کیں۔ اور چونکہ یعقوب سفاری عربی سے زبان نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے فارسی زبان کے احیاء کے لیے جو ہے بہترین کاوشیں کیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دربار جو ہے ایرانی شعراء اور ادیبوں کا مرکز نظر آتا ہے کہ وہاں پہ مختلف شعراء جو جمع ہوتے تھے اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ اس دور کے اندر یہ رواج تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا یا حکمران ہوتا تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ تمام جگہوں سے علم و ادب کے جو بڑے بڑے نام ہیں یا بڑے ستارے تھے ان کو جمع کرتے تھے اپنے دربار میں، اور پھر ان سے جو ہے مختلف تصنیفات جو ہیں وہ مرتب کروائی جاتی تھیں یا وہ اپنا اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس دور میں ہم سلطنت صفاریہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی نہایت ایک اہم سلطنت تھی جو قائم ہوئی۔ تو بنو عباس کے عہد کے اندر ہونے والی سلطنتوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے پہلے نمبر پہ ادریسیہ پڑھی، جس کو قائم کرنے والے کون تھے؟ ادریس تھے۔ اور اسی طرح سے ہم نے سلطنت جو ہے پڑھا اغلبیہ کے بارے میں، سلطنت طاہریہ کے بارے میں جس کو طاہر بن حسین نے قائم کیا۔ اسی طرح سے ہم نے سلطنت صفاریہ کے بارے میں پڑھا۔ اس سے اگلا جو ہے ہم جو چند سلطنتیں جیسے سلطنت غزنہ کی سلطنت تھی، غزنوی تھی، غزنی حکمران کون تھے، سلطنت سامانیہ کون سی تھی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سلطنت سامانیہ کا ہم تھوڑا سا کرتے ہیں کہ دولت سامانیہ ایرانی حکومت تھی جس نے فارسی علم و ادب کے فروغ اور کلچر کے لیے کام کیا۔ اس خاندان کا جو جد امجد تھا اس کا نام کیا تھا؟ اسد بن سامان۔ دولت سامانیہ کو قائم کرنے والے شخص کا نام اسد بن سامان تھا، اور خراسان کے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو کہ بااثر تھا، اور اس شخص کا دعویٰ تھا کہ اس کا خاندان جو ہے ایران کے اندر جو قدیم بادشاہ گزرے ہیں سامانی بادشاہ ان کی نسل سے ہے، چوبین کی نسل سے ہے، یعنی کہ ایرانیوں کی بادشاہوں کی قدیم نسل سے اس خاندان کا تعلق ہے۔ اور وہ جو ہے اپنے آپ کو جو اپنا مرتبہ ہے جو اس نے بیان کیا اس کے مطابق وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام یہ تھے نوح، احمد، یحییٰ اور الیاس۔ یہ چاروں بھائی جو تھے مامون کے دربار سے وابستہ تھے، اور شروع میں کیا کیا گیا کہ آل سامان کو طاہریوں کے ماتحت مناصب عطا کیے گئے۔ طاہریوں سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سلطنت طاہریہ اسی دور کے اندر قائم ہو چکی تھی کہ ان کے انڈر ان کو رکھا گیا، ان خاندان کے جو افراد تھے ان کو وہ عہدے دیے گئے، کیونکہ سامانیہ کی اگر ہم بات کریں اور طاہریہ کی بات کریں تو قریبی علاقے ہیں، تو ان کو جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ یہ بھی ایرانی تھے وہ بھی ایرانی تھے، تو ان کو کیا کیا کہ ان کو ساتھ ساتھ جو ہے ان کے انڈر کنٹرول رکھا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نوح بن نصر سامانی کو جب ماوراء النہر کا حاکم مقرر کیا تو اس خاندان کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد احمد، یحییٰ اور الیاس جو ہیں ان کو بھی مختلف علاقے سونپ دیے گئے۔ نوح کو جو ہے ماوراء النہر کا علاقہ دیا گیا، فرغانہ، چاچ، ہرات کی حکمرانی ان کے ہاتھ میں دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے بعد اس کے بیٹے احمد نے کیا کیا،
اس نے سمرقند کو فتح کیا، کاشغر کو فتح کیا اور ان علاقوں کو جو ہے اپنے علاقوں میں شامل کر دیا۔ صفاری حکومت کا اختتام بھی سامانیوں کے ہاتھوں ہوا۔ صفاری حکومت جو یعقوب بن لیث صفاری نے قائم کی تھی، اور دولت عثمانیہ کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے کہ دولت عثمانیہ کیسے ہوئی۔ اس کا ہم نے صرف تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھا کہ اس کو قائم کرنے والے شخص کا دعویٰ تھا کہ میں خاندان جو ہے ایران کے قدیم بادشاہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بیٹے جو ہیں وہ بھی مامون کے دربار کے ساتھ رہے، اور پھر ان کو ابتداً کچھ عہدے دیے گئے طاہریوں کے انڈر، لیکن بعد میں ان کو جو ہے ترقیاں نصیب ہوئیں اور مختلف علاقوں کے اندر یہ ترقی کرتے کرتے مختلف علاقوں جیسے چاچ ہے، فرغانہ ہے، سمرقند ہے، کاشغر کے علاقے جو ہیں یہ لوگ فتح کرتے گئے اور اپنے علاقوں کے اندر جو ہے ان کو شامل کرتے گئے۔